آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں بہت سارے حالات خراب نظر آ رہے ہیں۔ معاشرے میں لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں، گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، معاملات سارے خراب ہو رہے ہیں، لوگ مہنگائی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اور عمومی طور پر گھریلو لڑائیوں کی وجہ مہنگائی ہے اور غربت بڑھ رہی ہے۔ پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، اور لوگ حکمرانوں کو کوستے ہیں، مہنگائی کو کوستے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، لوگ بڑا زور و شور سے چرچا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں، اس حوالے سے مارچ بھی ہوتے ہیں، لوگ ریلیاں بھی نکالتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ مہنگائی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ مہنگائی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ ہمارا اصل مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ ایمان ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے تو یہ ساری پریشانیاں دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہی۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ جتنے بھی حالات خراب ہیں نا، یہ جتنے بھی حالات خراب ہیں، یہ ہمارے لیے بطور آزمائش کے ہوں گے۔ ایماندار بندے کے لیے حالات خراب بطور آزمائش کے ہوتے ہیں، آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں، اور بندہ جب آزمائش پہ صبر کرتا ہے، آزمائش وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وافر مقدار میں نعمتیں بھی بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو وقتی طور پر اگر ایمان ہے تو یہ آزمائش ہے، اور آزمائش ختم ہو جائے گی، صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پھل بہت بڑا دے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر چونکہ ایمان نہیں ہے، تو جب بندوں میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، پھر حالات خراب آزمائش نہیں ہوتی، پھر حالات خراب عذاب ہوتا ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ تو آج چونکہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، جس طرح ہم نے ایمان رکھنا تھا وہ رکھ نہیں پائے، ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے یہ آزمائش اب آزمائش نہیں رہی بلکہ ہمارے لیے عذاب بن گئی ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بندے دے پتر بن جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ یہ چھوٹا عذاب اس لیے دیا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اگر بات نہ مانی، ایمان مضبوط نہ کیا، تو ہم کل قیامت کے دن بڑا عذاب دیں گے۔ تو چھوٹا عذاب کس لیے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ تم گناہوں کے راستے چھوڑ کر ایمانداری والے راستوں کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ، ایمان۔ آج یہ جو ہم نا امید ہو چکے ہیں، آج لوگ نا امید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو نا امید کون ہوتا ہے؟ مومن تو نا امید نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مومن بندہ نا امید ہوتا ہی نہیں ہے۔ نا امیدی، مومن تو نا امید، یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ چونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم نا امید ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، بھی اللہ سے نا امید کیوں ہو بھائی؟ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہو؟ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ سے نا امید تو کافر ہوتے ہیں، مومن تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جو نا امید ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمیں امید ہے کہ ہمارے حالات ضرور انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل سے بہتر ہوں گے، لیکن ہم اپنا ایمان ہی مضبوط نہیں کر رہے۔ نا امیدی والا گناہ کر کے ہم حالات کو مزید جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ اور اچھا، بہت سارے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا مانگنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہماری دعائیں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ادھر سے دعا مانگو ادھر قبول ہو جائے، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جائے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دعا میں جلد بازی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ما لم یعجل، جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جلد بازی کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے فوراً دعا کروں قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے دعائیں قبول نہیں کرتا۔
اللہ رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں قطعاً قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ ہے نا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا جب تک یقین کے ساتھ دعا نہ مانگی جائے۔ اس لیے دعاؤں کے اندر جو ہے وہ یقین پیدا کریں۔ یہ ہمارا اصل مسئلہ ایمان ہے، یقین بھی اسی وقت پیدا ہوگا جب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ہماری دعاؤں میں یقین بھی کسی صورت نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح یہ جو ہمارے ہاں ملک میں ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے، واللہ اللہ کی قسم ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ابھی، اس آیت کے تحت ہمارا ملک قطعاً ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک اصلاح کرنے والے ایمان والے لوگ موجود ہوں گے اللہ ملکوں کو، قوموں کو تباہ نہیں کرتا۔ ہاں جب اصلاح ختم ہو جائے گی، ایمانداری ختم ہو جائے گی، تب تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی، پھر ہمارے ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اصل مسئلہ ایمان ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جو بنیاد کمزور ہے ہماری، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ آج دیکھ لیں ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے میرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ چلو ہم جس نے جو کیا سو کیا، میں نے کیا کیا؟ کیا میرا ایمان مضبوط ہے؟ کیا میں اپنی دکانداری ایمانداری سے کرتا ہوں، اپنی تجارت ایمانداری سے کرتا ہوں، اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرتا ہوں، اپنی نوکری ایمانداری سے کرتا ہوں؟ اور نہیں کم از کم دین اسلام کو میں نے اپنے اوپر نافذ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اصل میں ہماری ایمانداری ہے۔ جب ہم ایماندار بن جائیں گے ہمارے حالات انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ آزمائش ہوگی اور آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وافر مقدار میں جو آتی ہیں، لیکن اگر ایماندار نہیں ہے تو پھر یہ عذاب ہے اللہ کا ہم پر، اور اگر پھر بھی ہم ایمان کے راستے پر نہ آئے تو یہ عذاب جو ہے پھر تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ مقدر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایماندار بنیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تبھی جا کر ہم اس مشکل حالات سے نکل پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔